وہ ریشم کا جو دھاگا اس کا پیٹ دبا کے نکالتے ہیں. ساتھی تو کیا سارا قصور انڈینز کا ٹریڈ نہیں کھولتے ہے نا. صحیح بات ہے, ٹریڈ کھولنی چاہیے نا. تو اور کیا, وہ تبھی تو وہ چائنا پہ چلے گئے, تبھی تو وہ چاند پہ چلے گئے, چاند سے ٹریڈنگ شروع کر دی انہوں نے, ہے نا. کنہوں نے؟ انڈیا نے. انڈیا نے وہاں پہ کیا دوپٹے بیچ رہے ہیں؟ تو اور کیا, چاند پہ ٹریڈنگ, وہاں سے ریشم منگوا رہے ہیں انڈیا والے. چلو یار ترقی اللہ اور کرے ان کی. یہ تو انہوں میں نے یہ انڈیا والوں نے پتہ کیا کیا تھا, یہ جب آپ میچ کیوں ہارے ہیں بھلا, کیوں آ رہے ہیں سر؟ انہوں نے چاند سے نا سارے بادل کھینچ لیے تھے, بارش ہی نہیں ہوئی, آپ میچ ہار گئے. اچھا اس وجہ سے. تو اور کیا, چاند پہ مشین لگا لی تھی, سارے کے سارے بادل کھینچ لیے, وہ تو بارش نہیں ہوئی, آپ میچ ہار گئے. اچھا کھیلے ہیں نا تو اس لیے جیتنی ہے نا. اچھا میں سمجھا شاید چاند پہ بیٹھ کے انہوں نے بادل کھینچ لیے, اس وجہ سے نہیں بارش نہیں ہوئی, نہیں, میچ ہار گیا. یہ تو ہندوؤں والی باتیں ہے نا. ہندو ہیں ہاں. تو ہندو والی لالا جی باتیں مدنی ہیں. طیارہ بھی تو گیا ہے چاند پر, مدنی طیارہ آپ نے دیکھا کہ نہیں, چاند پر پہنچ گیا اچھا بائک کے مدنی ذریعے. طیارہ چاند دیکھیں پہ پہنچ گیا, اچھا یہ لیں الحمدللہ. آپ کے سامنے ہے نا اسکرین پہ, دکھا دیں مدنی پلیز. طیارہ. یہ دیکھیں چاند پہ پہنچا نا الحمدللہ بائک کے ذریعے. الحمدللہ. یہ سیمسنگ کے فون سے زوم کر کے تصویر لی ہے نا. جی جی جی. یہ تو الحمدللہ. بکواس ہے کچھ. یہ بکواس بکواس ہے. ہے, چلو اور یار کیا اس نے, بکواس ہے؟ اللہ یار اس نے کہہ دیا بکواس ہے تو اللہ, ٹھیک ہے یار, مان لو نا یار, تم اس نے بھائی نے کہہ تب دیا ہٹا دیتے بکواس. ہیں, تب کوئی فائدہ نہیں, ہٹا ہٹا. دیتے ہیں. ہٹا دو یار, ہٹا دو, یہ جھوٹ جی باتیں سر, نا, میں بولو یار. الحمدللہ آپ مسلمان ہیں سر. جی اللہ کا فضل ہے, شکر ہے. اچھا اچھا, کیوں ایسا فضل آپ پہ؟ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی, اللہ کی خاص رحمت ہے. کیا کیوں کیوں وہ اس لیے آپ کہ پہ کیوں؟ دیکھو بتوں کو پوجنا اور جو ہے مطلب غیر اللہ کی عبادت کرنا گناہ ہے نا, صرف ایک کس نے اللہ کی کہا ہے؟ عبادت. کیوں کیوں ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے تو اللہ ہی ہے نا اس قابل بھائی کہ اس کو دیکھیں, بات سنیں پوجا. بات سنیں بات سنیں بات سنیں. اللہ جی کہتا ہے اللہ نے دنیا بنائی, رائٹ. جی جی. میں کہتا ہوں میں نے دنیا بنائی, رائٹ. آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ بھائی کہہ رہا ہوں نا بھائی, فار دا سیک آف آرگومنٹ سن لو نا, میں کہہ رہا ہوں نا میں نے دنیا بنائی. نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہو, میں کیسے مانوں؟ ایگزیکٹلی, تھینک یو. یہ سوال ہاں آپ ہاں, نے کیسے مان لیا کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے؟ کیونکہ اللہ اپنی قرآن اپنا کتاب میں فرماتا ہے نا. میں بھی کتاب لکھ دیتا ہوں, اس میں بھی فرما دیتا ہوں میں نے دنیا بنائی. ہاؤ ڈیڈ یو ایکسپٹ اٹ, کیا ریزننگ ہے اس کے پیچھے کہ آپ نے مانا کہ اللہ نے دنیا بنائی؟ کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ تمام جہانوں کے مالک ہیں. یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا, وہی تو ہاں پوچھ جی, رہا ہوں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے, یہی آپ نے سے کہا تھا نا. ہاں جی ہاں جی بالکل. اوکے, آپ نے اللہ کو اس دنیا کا پالن ہار مان لیا, آپ نے اللہ کو اس دنیا کا بنانے والا مان لیا, اس کے پیچھے ثبوت کیا آپ کے پاس؟ یہی آسمانی کتب بھی ہیں بھائی وہ تو کتب ہی ہے نا, وہ تو کتب تو میں نے بھی لکھ دی ہوئی ہیں. چلے کوئی بھی کتب لے لیں, کوئی بھی کتاب لے لیں دنیا کی تھیالوجی کی, ٹھیک ہے, اس میں جس بھی تھیالوجی کی لے لیں, اس میں اس تھیالوجی کا خدا کہے گا کہ دنیا میں نے بنائی ہے. گریک فلسفی کی بکس لے لیں, گریک خدا بولیں گے یہ دنیا ہم نے بنائی ہے, زوس نے بنائی ہے, رائٹ. ہندو کتاب لے لیں, اس کے اندر دنیا کس نے بنائی ہے, ہندو خدا نے بنائی ہے. آئی ڈونٹ نو کس نے بنائی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو خدا نے کسی نے بنائی ہے, رائٹ. اگر آپ یہودی کتاب لے لیں گے, وہاں پہ یہودی خدا نے کتاب بنائی ہے, سوری دنیا بنائی ہے, رائٹ. جس بھی کتاب کو لیں گے اس تھیولوجی کے خدا نے دنیا بنائی ہے. آپ بالکل. اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کہ اللہ جو ہے اسی نے دنیا بنائی ہے, کسی اور خدا نے نہیں بنائی؟ پروف کیا ہے؟ بیسک بات پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ تمام جہانوں کا جو مالک ہے نا وہ ایک ہی ہے, مگر سب کے اپنے اپنے بلانے کا, ان کی مطلب جو روایات ہیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں, اس کا بلانے کا ابھی آپ نے اسی چیز کو تو غلط قرار دیا. کیا ابھی آپ نے اسی چیز کو غلط قرار دیا ہے کہ ہندو جو ہیں, شکر الحمدللہ میں اسلام میں پیدا ہوا ہوں, میری رحمت ہے اللہ کی وغیرہ وغیرہ, ہندو نہیں ہوں, ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ابھی آپ نے اسی کے اوپر تو آرگیومنٹ دیا ہے کہ ہندو غلط پوجا کر رہے ہیں, غلط خدا کی پوجا کر رہے ہیں. وہ یہی بات ہے نا, جو نیک لوگ ہوتے تھے نا ان کے جو آتے تھے, یعنی کہ سمجھ لو پیغمبر, پچھلے پیغمبر آتے تھے, ان کے بت بنا کے پوجنے لگ جاتے تھے. یہی تو شرک ہے. کون سا پیغمبر ہے جس کے بت بنائے ہوئے انہوں نے؟ یہ ہندوؤں میں کون سا ایسا پیغمبر ہے جس کا بت بنایا ہوا انہوں نے؟
یہ جو بدھا وغیرہ یہ جتنے بھی اس کے بت نہیں بنائے ہوئے بدھا یار یہ جو وہ بدھا جو ہے وہ ایک ہوں، سیپریٹ اینٹی ہے بھائی. آپ ذرا ہندوؤں کے خداؤں کی بات کرو نا تھوڑی سی. یہ جو آپ رام وغیرہ. ہاں رام کی بات کرو. ہاں رام. رام کی ہاں. بات. ہاں اچھا جی. رام جو ہے وہ آپ کے مطابق خدا نہیں ہے رائٹ؟ نہیں وہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہوں. ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ خدا ہو سکتا ہے بھائی، بات کرنی ہے نا تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. نہیں ہمارے اسلام کے مطابق 1,40,000 پیغمبر آئے ہیں. رائٹ. نہیں اللہ نے کسی کا نام دیا 1,40,000 میں سے 40,000 کا نام دیا؟ اس میں سے 30 تو ہے نا قرآن پاک میں. 30 نہیں 30 چلے قرآن پاک سے 30 کے نام بتا دیں مجھے جائے. میں بتا سکتا ہوں. چلیں بتائیں. ویسے آپ سوچیں کہ آپ نے کتنا ریڈکشن کیا ہے، 1,40,000 اس میں ہاں سے جی. آپ صرف 30 گنانے لگے ہیں مجھے. تو اب نام ہی ان کے آئے ہیں نا قرآن پاک میں. اوکے یعنی کہ نام ہاں ہی ان جی. کے ہیں. چلیں چلے 30 کے نام نہیں، ویسے میں آپ کو بتا دوں 26 ہیں ٹھیک ہے، اور 2 ایڈیشنل ہیں جن کو آپ 28 گن سکتے ہیں کسی صورت میں، 30 پھر بھی پورے نہیں ہوتے. میں آپ کو پہلے بتایا تو آپ کو ایویں اتنا کشٹ اٹھانا پڑے گا کہ آپ ابھی تو گنیں گے اور پھر ہم 28 سے آگے جا نہیں سکیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن تو آپ کے نبی نے کچھ ایڈیشنل پیغمبروں کے نام بتائے؟ نہیں نہیں انہوں نے تو کوئی صحیح انہوں نہیں نے اس بھی میں نہیں تو. بتایا. ہاں جی. بہترین. تو یہ جتنے 28 کے قریب پیغمبروں کے نام تھے یہ جی جی. سارے کے سارے تو بنی اسرائیل کے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بنی اسرائیل سے باہر نہیں تھا. نہیں نہیں بنی اسرائیل کے نہیں تھے سارے. اوکے مجھے ذرا ایک نون بنی اسرائیلی نبی کا نام دے. حضرت آدم علیہ السلام. تو وہیں سے تو شروع ہو رہا ہے سارا کچھ. تو بنی آدم اسرائیل کس کو اوکے کہتے ہیں؟ میری غلطی سوری میری غلطی لیٹ می فکس دیٹ. یہ سارے کے سارے یہودی کتابوں سے لیے گئے نبی ہیں، تورات اور انجیل میں سے لیے گئے نبی ہیں. ان سے بیسک باہر کہیں سے نبی دیکھا آپ نے؟ بیسک بات پتا کیا ہے؟ بیسک یہ ہے کہ یہ جو سیمیٹک ریلیجنز ہے نا ہوں. ان کے بارے میں ہی ساری بات ہوئی ہے قرآن پاک میں زیادہ تر. کون سا ریلیجن؟ سیمیٹک. سمیٹک ریلیجن نہیں ہوتے، سمیٹک لینگویج ہوتی ہے. اس چیز کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں یہ جو یہودی عیسائی اور مسلم یہ ایک ہی. سمیٹک لینگویج ہوتی ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سیمیٹک کس چیز سے نکلا ہے لفظ یہ تو بتائیں. سر لینگویج ہوتی ہے، مجھے پتا ہے اس وقت مجھے یہ نہیں یاد یہ نہیں ہے کہ کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سیم. یہ اس کی نسل ہے ساری، اس کی وجہ سے اس کا نام سیمیٹک پڑا ہوا ہے. اچھا یہ کہاں پہ ہوا ہے سر؟ ہاں آپ دیکھو نا تاریخ پڑھو نا. اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں سر، سیمیٹک لینگویج ہوتی ہے ایرامک، عربک، ہیبرو، یہ ساری کی ساری سیمیٹک لینگویجز ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ اس کے اوپر گوگل پہ اچھا سرچ کیجئے گا. یہ بتائیں کہ اینٹی اچھا اینٹی سن لیں، سیمیٹک کس کو کہتے ہیں؟ سن ہاں لیجیے گا سر، اینٹی سن لیجیے سیمیٹک کس کو کہتے ہیں سر. جو ایک سیکنڈ ہٹلر تھا. حضرت ریلیکس، تھوڑا سا ریلیکس جی کریں. جی 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 میں تو حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم ہے، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے مگر بکس میں تو ہے نا جو تاریخی کون سی بکس بک ہیں، میں؟ کون ہسٹری سی بک بکس میں؟ ہیں. وہ میں کون حوالے سی دے بک دوں میں؟ گا آپ کو. نہیں یہ آپ نے ایم ای بنا دیا. نہیں نہیں یار آپ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو بھائی. اوکے آپ اگر تحقیق کرو تو آپ کو پتا چلے نا. جی بتائیے پلیز سر. سر یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے کون ایک کون تھا سے؟ سیم. کون کون؟ ہاں سیم. ہاں ان میں اسپیل سے ایک کریں سیم تھا. سیم کو ایس اے ایم سیم رائٹ؟ رائٹ. اوکے سر آپ ایسا کیجئے کہ 10,000 سال لیں مجھ سے ٹھیک ہے، اور اچھا 10 سال میں آپ کے بیٹوں کے بیٹے بھی اگر مجھے حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم دکھا دیں تو میں بڑا اچھا، میں بڑا زبردست، میرے لیے بڑی وہ ہو جائے گی، حجت ہو جائے گی، حجت تمام تو ہو جائے گی. 10,000 سال مجھے اللہ نے دیے نا، وہ تو پھر میں کہاں سے آپ کو وہی تو دکھاتا کہہ ہوں. رہا میں ہوں سر، آپ کے ایک دن آف ایک سپرنگ دن کے میں دکھا آف سکتے ہیں. سپرنگ اگر میں مانو گے بتانے تو لگا پھر ہوں. ایک دن میں بتا دیں گے آپ کو بھائی. چلیں آپ ایسا کریں کہ فرائیڈے کو آئیے گا اور ریفرنس کے ساتھ آئیے گا کہ حضرت نوح کے بیٹے کا نام سیم ہے. اوکے ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی سیمیٹک جو یہ سر ہٹلر تھا وہ اس کو اس کو چھوڑ دیں کیوں ابھی. کہا گیا ہے؟ لینگویج کی وجہ سے. سر وہ ابھی آپ چھوڑ دیں نا، اب ہمارا یہ ختم ہو گیا، اب آپ یہ دکھائیں گے تو پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس مزید آگے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو اچھا ٹھیک اب ہو آپ مجھے بتائیے، واپس وہیں پہ جاتے ہیں جو ہمارا اصل مدعا تھا ٹھیک ہے. ہاں جی. اصل مدعا ہمارا یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہی ستے کیوں ہے، وہ آپ نے بتانا تھا. پتہ کیا ہے بیسک یہ ہے کہ تمام جو مذاہب ہے نا جو پورے نہیں نہیں ایک سیکنڈ، تمام مذاہب ابھی ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ جناب اللہ نے قرآن میں تورات اور انجیل کے علاوہ کسی نبی کا نام نہیں دیا، نمبر 1. نمبر 2 محمد کو میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ، میں بلکہ کہہ سکتا ہوں اللہ کو،
اللہ کو ہندوستان میں کون سے بھگوان تھے, کون سے خدا تھے, ان کا پتہ ہی نہیں تھا. میں یہ کہہ سکتا ہوں. کیوں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں نہیں پتا تھا مگر وہ انہوں میں نے بتاتا ہوں بلال, مجھے آرگیومنٹ پورا تو لے لو نا یار, اچھا میرا پورا آرگیومنٹ تو لے لو. اوکے کیونکہ اگر اللہ کو پتا ہوتا یا محمد کو پتا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ایک دو کے نام ضرور وہاں پہ لیے جاتے. ایک اوکے دو کے نام کم از کم, میجرلی ایک دو کے تو ضرور لیے جاتے جو میجر بڑے بڑے تھے. فار ایگزامپل شری رام, شری کرشنا, ٹھیک ہے یار. ساحل ایک دو کے اور نام دے دیں یار, بڑے بڑے مجھے نہیں آتے یار, کوئی دے دے یار. ساجد دو ایک کے نام دو یار. چلو رام کرشن بدھ مہاویر یہ سارے انڈین ہے نا. نہیں وہ بھگوان اوتار کی بات بتاؤ نا مجھے. ہاں وشنو جی بھگوان ہے, اوتار نہیں ہے. رام کرشن وشنو جی کا اوتار وشنو ہے. بھگوان ہے نا, بھگوان ٹھیک ہے. شیو, ہاں بہترین, چار ہو گئے. شیو, وشنو, رام اینڈ کرشن, ٹھیک ہے. یہ ہم میجر کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی کسی ایک دو کا نام تو لیا ہی ہوتا نا, کسی کا مگر تو لیا وہ ہوتا. میری بات سنیں, جب آڈینس کے سامنے بات کی جاتی ہے تو ان کے جو پرسپیکٹو سے ہی بات کی جاتی ہے نا. اب وہ اچھا عرب علاقہ تھا, وہ ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں تھے, کبھی نہ ٹریڈ ہوئی, اچھا, نہ کوئی آیا گیا, نہ کوئی ان کے بارے لیکن میں کیا پتہ نہیں. قرآن پوری دنیا کے لیے تھا یا صرف عربوں کے لیے تھا؟ پوری دنیا کے لیے تھا نا. اوکے, تو وہاں پہ جو دو تین بت تھے, اللات, العزا, المنات, حبال, ان کے نام ہیں نا قرآن کے اندر. ہاں وہ عرب ان کو پوچھتے تھے نا. بہترین. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے تھا, کیونکہ اگر اس علاقے سے باہر لوگوں کے لیے ہوتا تو اللہ کو اس علاقے سے باہر لوگوں کی کوئی میجر دیکھیں اس دنیا میں اس وقت 3 میجر ریلیجن ہے, رائٹ, میجر, جس پہ تھرڈ نمبر پہ آپ کا ہندوازم, سناتنیزم آتا ہے, کریکٹ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنا میجر ہے, اور اس زمانے میں بھی میجر ہوگا obviously, کہ اگر آج تیسرے نمبر پہ تو اس زمانے میں بھی تیسرے نمبر پہ تو ہوگا, بلکہ اگر محمد نہیں ہے, ابھی اسلام آیا نہیں ہے, تو دوسرے نمبر پہ ہوگا, کریکٹ. بالکل بالکل. محمد کی ایک حدیث بھی ہے, گجوہ ہند کرو, جس کی وجہ سے آپ لوگ مسلمان ہوئے. اگر گجوہ ہند نہ ہوا ہوتا تو آپ لوگ مسلمان نہ ہوتے, کریکٹ, میں بھی پوسیبل ہے. کریکٹ. تو بات یہ بھائی کہ پھر جب اتنی میجر باتیں ہوئی, ہند کے اوپر اٹیک کرنے کی بھی باتیں ہوئی, لیکن ہند کے کسی بھگوان کا یا کسی نبی کا, بقول آپ کے شیو جو ہیں وہ تو نبی تھے, کرشنا جو نبی تھے, تو ان کا ذکر ہی نہیں آیا کوئی. یہ کیسے ہو گیا یار وہ 1,24,000 جو پیغمبر بتایا گیا ہے, وہ کس لیے بتایا؟ اسی لیے بتایا نا کہ وہ چائنیز مجھے کیا کچھ پتا, چائنیز میں مجھے کچھ کیا اتار پتا رہے ہوں گے. کیسے, کوئی ثابت کرو نا بھائی. دیکھیں اگر اللہ ثابت نہیں کر سکا, آپ ثابت کر دو. معذ اللہ کیوں نہیں ثابت کر سکتا بھائی؟ تو نہیں کر سکا نا یہ بھائی. کیسی 1400 بات. سال ہو گئے, کسی ایک بھی اور مذہب کے کسی بھی اوتار کو اللہ نے نبی نہیں کہا, محمد نے نہیں کہا. تو میں تو یہی کہوں گا بھائی جان, اگر میں کتاب پڑھ رہا ہوں باہر سے بیٹھ کے, تو میں تو یہی کہوں گا اللہ کو نہیں پتا تھا, اللہ کو امب کا نہیں پتا تھا. بڑی یار گہری بات کر رہے ہو. سر بات تو گہری ہے, گہرائی میں ہی شیطان ہے, میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوتا ہوں. The devil is in the detail. مگر ورنہ بات پھر یہ ہے کہ وہ لیکن جو 1,00,000 ورنہ پھر یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ عربی قرآن عربوں کے لیے آیا تھا. اچھا چلیں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف عربوں کے لیے کیوں آیا تھا. ایک اور بات, آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کی لینگویج کیا ہے؟ اردو. اردو. آپ کہاں رہتے ہیں, وہاں کی لوکل لینگویج کیا ہے؟ پنجابی. بہترین. آپ اردو یا پنجابی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ جو ہے صرف عربوں کا اللہ ہے. نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نا اردو دعا پنجابی میں. سر, آپ معراج پہ جس وقت ہیں, نماز کو مومن کا معراج کہا گیا. بالکل. اوکے, جب آپ اللہ کی حضوری میں کھڑے ہیں اور معراج کر رہے ہیں, یعنی کہ اللہ کی حضوری میں ڈائریکٹ کھڑے ہیں, اس وقت آپ نے کس لینگویج میں بات کرنی ہے اللہ سے؟ وہ تو سیم ایسے ہی ہے نا جیسے سنسکرت ہے اور ہندی ہے, وہ تو سیم ایسی بات ہی ہے کوئی میری بات نظر میں. نہیں, میں ہاں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں, میں وہ وہی آپ سے. یہ تو کوئی اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. سر وہ آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, میں ابھی بات آگے کریں گے تو پھر بات بنے گی نا, ایسے ہی ہوائی طور پہ بات تو نہیں نا بنے گی. ابھی نہیں یہ جو نہیں, میں جیسے بات کر رہا ہوں, سنسکرت ہے, جیسے سنسکرت ہے, ٹھیک جی ہے, جیسے سنسکرت ہے, ان کی وہ مذہبی لینگویج ہے کہ نہیں؟ بالکل مذہبی لینگویج ہے. ہندوؤں کی, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے وہ جی, ہندی ٹھیک ہے, میں بات کرتے ہیں. اب سارا دن تو نہیں سنسکرت میں بات کرتے رہتے آپس میں. بالکل نہیں کرتے. تو جب وہ انہوں نے کوئی اپنا مطلب مذہبی کام کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ شادی ہو گئی یا کوئی بھی مطلب مندر میں جا کے جیسے بھی,
वो संस्कृत में ही ज्यादातर अपनी भजन जो गाते है हैं संस्कृत हाँ में हाँ, ही। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। लेकिन जब वो अपने असल में भगवान के सामने जाके मंदिर में दुआ करते हैं, यानी तो मेराज में दुआ खड़े की तो होते हैं, सुन ले दुआ की बिलाल मैं साहब, बात कर बिलाल हाँ साहब सुन ले, बिलाल साहब हिम्मत और हौसला भी रखा करें ना अगले की बात सुनने में, ठीक जी है। जी बाय द वे मैं सुनाइए। आपको बताता चलूं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको अच्छा पहले बता देता हूँ, इसकी टेंशन ना अच्छा लेना, मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदुइज्म आपके सामने जस्टिफाई नहीं करूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। मैं नहीं सिर्फ नहीं ये मुझे कह रहा पता हूँ, है आप जब वो अपने खुदा के सामने जाते हैं, ठीक है, हम्म मंदिर में, जिस तरह हाँ, आप जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, वो शायद हम्म थर्सडे को पढ़ने जाते हैं, मुझे नहीं पता किस दिन जाते हैं, मेरे को याद नहीं है, ठीक है ना, मेरे को पता है। लेकिन हम्म, जब वो जाते हैं तो उस टाइम पे तो वो हिंदी में ही बात करते हैं अपने भगवान से। हाँ तो हम भी तो हिंदी में अपना उर्दू में कब बात मैं करते हैं। कौन जुम्मे का खुतबा आप उर्दू में पढ़ते हैं या जुम्मे की नमाज उर्दू उर्दू में में पढ़ते हैं? उर्दू में खुतबा होता है हम सुनते हैं। नहीं होता, उसे खुतबा नहीं कहते, खुतबा जो होता है वो अरबी वाला होता है, जो लाजमी उससे नहीं है पहले होता है वो वाज कहलाता है, वाज, वो वाज होता है, वाज के वो बाद खुतबा होता है, और वो तो खुतबा अरबी आप में जैसे होता है, हमेशा अरबिक का खुतबा होता है। और अगर आप अरबिक के खुतबे से पहले नहीं गए हैं तो एक अंडे के सदके का सवाब नहीं मिलेगा, ये भी आपने हदीस पढ़ी हुई है, राइट। जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे तो ऊंट ऊँट की के कुर्बानी सदके का ख्वाब करते हैं। होगा, जो हाँ उसके हाँ बाद बिल्कुल। पहुंचेगा उसको गाय के कुर्बानी का स्वाब मिलेगा, जो उसके बाद पहुंचेगा उसको बकरे की कुर्बानी के स्वाब मिलेगा, जो उसके बाद पहुंचेगा उसको आंडों के सदके का स्वाब मिलेगा, जब तक के खुतबा स्टार्ट नहीं होता। और खुतबा अरबी वाला है, वाज चल रहा होता है, नहीं तो वो जो उर्दू में बयान होता है वो भी तो वो खुतबे बयान का है हिस्सा ना। ही नहीं सर, नहीं सर नहीं है सर। वो भी तो सर एक खुतबे का हिस्सा ही सर है। सर मेरे साथ बहस ना करें, अपने स्कॉलर से पूछ लेना और फिर आ जाना। असल में जो खुतबा होता है वो रिपीटेड खुतबा है, जो कि रटा रटाया आपका मौलवी पढ़ता है, और वो अरबी में होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गलत बयान कर रहे हैं मेरे साथ आप। नहीं वाह ये कहीं कहीं लिखा हुआ है कि अरबी जी, में ही तो सिर्फ सर वो पढ़ना अरबी में ही, यस एग्जैक्टली, दैट इज द अरबिक खुतबा जो कि पढ़ा जाता है। उससे पहले जो भी चीज है वो वाज और बयान में शामिल होता है, खुतबे में शामिल नहीं होता। आप बना लें, वरना मुझे बताएं कौन सी ऐसी है। मस्जिद देखी है जिसमें अरबी आपका के माइक खुतबे माइक बिलाल साहब, जरा आवाज नहीं आ रही कौन सही। कौन सा ऐसा आपने मस्जिद देखी है जिसमें अरबी के खुतबे के बगैर आपकी जुमे की नमाज होती हो? नहीं उसमें जो पहले वाज होता है जो बयान होता है जो आपके कहने के मैंने क्या मुताबिक। वाज बयान को छोड़ देना, वो हो रहा है, हो गया। क्या आपने कभी भी देखा है कि अरबी के खुतबे के बगैर जुमे की नमाज खड़ी हो जाए? नहीं नहीं जुमा तो अरबी के खुतबे के बगैर नहीं हो सकता। बेहतरीन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल खुतबा। ये माइक अच्छा खराब हो रहा है आपकी आवाज नहीं सही आ रही भाई। भाई, आपका इंटरनेट खराब है, मेरी बात सही चल रही है। साजिद मेरी बात सही है? परफेक्ट आ गाइस रही है, मेरी बात सही है? परफेक्ट आ परफेक्ट रही है दादा। परफेक्ट। जी सर, जब मेरे आर्ग्यूमेंट पे अगले का काम खराब होना शुरू होता है तो मेरी माइक की आवाज उनको सही नहीं आना शुरू हो जाती सर, ये मैंने बड़ा देखा है यहाँ पे बिलाल भाई, नई बात नहीं है। बिलाल भाई गए? गया नेट। नहीं, वही बात है ना, जिस वक्त आर्ग्यूमेंट्स खराब होने लगते हैं ना अगलों के, तो फिर माइक शाइक हमारा खराब लगता है उन्हें, फिर इंटरनेट खराब हो जाता है। यार इंटरनेट भी डर जाता है हमसे यार, इंटरनेट भी डर जाता और है। एग्जैक्टली क्लाइमेक्स पे खराब होता है। जी जी, हमेशा ऐसा हो सर, आज कोई फर्स्ट टाइम हुआ है, ये हमेशा ऐसा होता बिल्कुल बिल्कुल। गलमुख अच्छा है एडम भाई, गलमुख है। है। वो मैं आपको डिस्कॉर्ड पे लिंक भेजा हूँ, उसको स्ट्राइक भेजनी है। अच्छा कौन है खोती का बच्चा? उज़मा मैं देख लेता हूँ। सुल्ताना जो मना करके गई थी कि मेरा कटिंग किसी भी कोई भी ना लगाए, वो बंदे ने आपके चैनल से उठाया है और उसका कटिंग लगाया है। ओके, भेज देंगे। ठीक हो गया। साहिल साहब किधर गए? कहाँ गए साहिल साहब? साहिल भाई बेदार हो जाइए, साहिल लगता है कॉफी शॉफी बना रहे होंगे अभी। मदीने से ठंडी हाय हाय हाय। हवा आ रही है, ये देख साहिल साहब, मगर ये देख, ये सही कबूतरों के साहिल, ये सही मदीने वाला है, ये देख, ये डंगर आया। एडम इज गुड बट ही हेट्स सनातन, माशाल्लाह। इसका नाम क्या है? भास्कर राज, भास्कर राज, भास्कर राज। दफा हो जा तू, वरना तुझे भाई ढूंढ के मुझे इतनी देर ब्लॉक से करना पड़ेगा। सनातन को डिफेंड कर रहा था एडम भाई, फिर भी बोल रहे खोती का बच्चा है यार साला, खोती का बच्चा है, और कुछ अच्छा नहीं उससे है क्या हुआ? इतना अच्छा डिस्कशन चल रही थी, सर। इंटरनेट वो गया क्या उसका? जब आर्ग्यूमेंट की गांठ फटे तो फिर इंटरनेट खराब हो जाता है ना, आवाज सही आना खराब हो जाती है ना सब। फिर शहर में नान बटे, ऐसा बोलो।
Exactly. आपकी बात once को more साहिल साहब, मदीने से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मगर कब उठोगे, तुम्हें रोजदारो अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये यार वो पता है क्या बात है, मैं एक बात बताऊं आपको, असल में बात ये है कि ये पहला पाकिस्तानी मुसलमान आया था जिसने इज्जत और तमीज के साथ बात की थी। क्वाइट अच्छे फ्रैंकली से मजा आया था, मजा आ रहा था, लेकिन बस यार क्या करें, इंटरनेट ही जिहाद कर देता है। अब हम क्या करें यार, क्या करें हम। चलो यार ये कोई लो, नहीं, इमादुल अगली इस्लाम बार भाई आ आ जाए। हैं? ये 110 बात आज फाइनल हो गया भाई, बहुत जबरदस्त फंसा था आज साहिल भाई की बात में। आय हाय मैडम भाई हाय। फिर से रिप्लाई आया इसका। तो यार जाके देख ना साले खोती के बच्चे, जा देख, मुस्लो के चैनल पे रहा, मुसल्टो के चैनल पे और अपने कंजरों के चैनल पे रहा। यार अब तो मेरा दिल भी नहीं करता मेरे इस स्टेटमेंट के ऊपर जवाब देने का। आई एम टायर्ड ऑफ रिप्लाइंग, आई डोंट नीड टू रिप्लाई एनीमोर। जेरे कंजर ने देखनी है वेदा रवे मेरी बला से, आई एम डन। साजिद ये चलो मिस्टर यार। एक्स, बोलिए। अरे मैडम वो छोड़ यार, टेंशन नहीं ले, वो बार बार उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ क्या कह रहा है? मैं बोल रहा था कि बार बार ये सब चीजों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ वही मैंने कहा, आई एम डन, आई एम नॉट गोना आंसर। अच्छा वो वापस आया, बिलाल भाई बिलाल वापस वापस आ आया, गए। बिलाल वापस आया, बिलाल वापस आया, हाँ, बिलाल बिलाल वापस से आया। बात। जी 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 वो अब इंटरनेट मेरे सही हो गया, ख्याल हम हाँ सायों के घर के पास पहुंच गए आप। नहीं नहीं हम साया अपना लगा हुआ है मगर वो नीचे है ना, मैं ऊपर रूम में हूँ। नहीं मैं वही कह रहा था, हम सायों के घर की दीवार के पास पहुंचे, इंशाल्लाह अफाका होगा आपके इंटरनेट को। क्यों बीमार है? सर वहां से ही आता ना इंटरनेट, समझा करें ना यार, अंदर की और बातें सर ना मुझसे मुंह से उगलवाएं। हम खुद लगाया हुआ हमने अपने वो पैसों नहीं से। ना सर, ना सर, ऐसी बात हमारे सर आप अंदर की बात बातें मानते हमसे नहीं ना हो। हमारे अंदर अब यही तो बात है कि आप बात मानते नहीं हो ना। अच्छा किसी चले, वो का बाद में मानने वाली बातें बाद में करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जी जी अब आप बताइए कि आपके ईद के बाद भी, ईद की नमाज के बाद एक खुतबा होता है, जी जी वो किस लैंग्वेज में होता है? ईद की नमाज के फौरन बाद, सलाम फेरने के फौरन बाद। कभी ईद उर्दू की में। नमाज पढ़ी है? जी जी पढ़िए, क्यों नहीं अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ी? अस्तगफिरुल्लाह। साहिल मारो मुझे मारो, इस बंदे ने आज तक ईद की नमाज नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी? पढ़ी है नहीं सर पढ़ी, बोला। मेरी बात नहीं पढ़ी, सुनो, साहिल मेरी नहीं पढ़ी, बात सुनो। साहिल नहीं पढ़ी, साहिल कंफर्म बिलाल कंफर्म्ड सर नहीं नहीं पढ़ी। पढ़ा। जो ये कहे ना कि ईद की नमाज के फौरन बाद सलाम फेरते ही जो खुतबा होता है वो उर्दू में होता है, उसने आज तक ईद की नमाज नहीं पढ़ी। नहीं यार, चंद आयात होती हैं अरबी में, फिर उर्दू में खुतबा होता है हमारे। मैं बेसिकली जो अहल हदीस तबका है ना, अबे उससे बिलोंग करता बिलाल, हूँ। बिलाल अहले हदीस की ही मैं बात कर रहा हूँ। जी अहले जी अहल हदीस हदीस हो की चाहे बात। कोई सी भी अहल हो, हाँ हाँ आपका ईदैन का जो वाज होता है वो ईद की नमाज से पहले होता है। सुन लीजिए, हाँ जी जाके इस दफा सुने, इस दफा जाके ईद की नमाज पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। हाँ जी पहले। आपके ईद का वाज जो होता है वो ईद की नमाज से पहले होता है। हाँ तो फिर उर्दू में ईद होता की नमाज होता है, चुप करके सुन ले, है। अच्छा अच्छा। फिर ईद की नमाज होती है बिमा अजाफी 6 तकबीरों के, उसके फौरन बाद सलाम फेरते ही खुतबा होता है, और खुतबा अरबी में होता है, और उसके बाद कोई वाज नहीं होता, उसके बाद होती है ईद मुबारक, और सब लोग ईदें मिलके अपने घरों को जाते हैं। नहीं तो दुनिया की कोई दुआ नहीं सी पढ़नी मस्जिद ले ले, भाई, ऑब्वियसली दुआ तो यार, ऑब्वियसली दुआ। दुआ उसके बाद होती है, और उसके बाद तो बेसिकली जो खुतबा है वो अरबी में ही होता है। नहीं यार, हमारे इधर तो उर्दू में करते हैं ओके, खुतबा। आप आज तक कभी नमाज पढ़ी नहीं, जाके पढ़िएगा। अपना जो कारोबार छोड़ के ना, साल में 2 ईदें आती है मेरे बच्चे, 2 नमाजें तो पढ़ लिया करो ना, ज्यादा ना पढ़ा करो, 2 तो पढ़ लिया करो ना। सर पढ़ते हैं हम, क्यों नहीं पढ़ते हम, नहीं माशाल्लाह पढ़ते ना, पाँच अगर अगर पाँच की अगर नमाज पढ़े पढ़ते होते हैं तो रोज। इतनी पोंगी ना मारते मेरे सामने। और नहीं, आपको नहीं ना पता इस बारे में। अरे मेरे को नहीं पता, ऐसा करी, ईद की नमाज पे इस दफा तेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके सेव करके रखी, हमें भी आके दिखाई कि ईद की नमाज सलाम फेरते ही अरबी में खुतबा होता है या उर्दू में। अगर उर्दू में हुआ तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। होता लो जी, ये बात आपने दावे से की है या ऐसी बोलने वाली है मैंने मेरे सर लिए? इतने बड़े दावे से किया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। ओके हो गया, ये वीडियो आपको हाँ पहुंचेगी अब। ठीक है। लेके आइएगा, नहीं खुद लेके ओके। आना, ईद की नमाज हाँ पढ़ हाँ। के बिमा ईद 6 की इजाफी तकबीरों के ईद की नमाज, 6 खुतबा नहीं उसके होती, बाद आपका दूसरी 6 रकम में होती है। 5 होती है। ओके दूसरी रकम में आप, चार जी इजाफी होती है तकबीरात। सर 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 हाँ हाँ। आप जो है ना वो 7 वाली पढ़ ले, मुझे इतराज नहीं है।
ٹھیک ہے اچھا جی، صحیح اوکے بات ہے. آپ 7 اضافی تکبیروں میں پڑھ لیں, کوئی ٹینشن نہیں. بھائی یعنی کہ آپ چاہتے ہیں جو عید کی چوتھی نماز اللہ بول اکبر رہا ہوں. ہوتی ہے, جو ہاں چوتھی اللہ اکبر ہوتی ہے اس میں آپ رکوع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تکبیر نہیں ہوتی, اس میں آپ رکوع کرتے ہیں. اینی ہاؤ کوئی مسئلہ نہیں, آپ ساتھ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں ہے. آپ نے جیسے ہی سلام پھرے گا اس وقت عربی کا خطبہ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی دعا ہوتی ہے, اس سے پہلے نہیں. یہ جا کے لے کے آئیے گا, مجھے دکھائیے گا, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو آپ کو پہنچے گی اور آپ نے یہ بالکل چینل بالکل پھر بالکل دعویٰ بالکل کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل بالکل دعویٰ کی, بالکل دعویٰ کی. مگر یہ رمضان کے اچھا بعد آنی ہے, عید ابھی دیر ہے کافی. ہاں ہاں سر, میں نے کب کہا رمضان نہ سوچیے گا کہ اگلے مہینے عید ہے. بھائی ریکارڈڈ ویڈیو ہے بھائی, کیوں ٹینشن لے رہے ہو, اوکے ہو گیا. لائیو پڑی ہوئی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے عربی قرآن کے بارے میں. اب میں آپ کو تیسری حجت دینے لگا ہوں, 2 حجتیں آپ کو میں نے پوری کر دی ہیں, تیسری حجت دینے لگا ہوں. اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے عربی قرآن کے بارے میں, بتائیں آپ. پوچھ رہا ہوں آپ سے. مجھے کیا پتا آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک عربی قرآن کس کے لیے نازل کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے. ہائے 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 ہائے, کبھی قرآن پڑھا؟ ہاں جی پڑھتے ہیں الحمدللہ. نہیں سر, آپ نے قرآن پڑھا ہوگا, قرآن نہیں پڑھا. کیا یہ لے مطلب؟ سر, قرآن پڑھا ہوگا نا, قرآن نہیں پڑھا. یہ دیکھیں قرآن آپ کے سامنے آیا, یہ جناب چیپٹر نمبر 42 کی آیت نمبر 7 ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اردو پڑھنے کا کیا لکھا ہوا ہے, اللہ پاک آپ کا کیا کہہ رہا ہے, پڑھے نا میری جان, اونچا پڑھے. اچھا میں پڑھوں اونچا ہاں تو پڑھوں؟ سر میں نے پڑھنا ہے, اونچا پڑھے سر, پتہ لگے اردو بھی آتی ہے آپ کو کہ نہیں آتی. جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ آپ پاکستان سے ہیں. یہ اور پڑھے اسی سر. طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن عربی, تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو, اور ہائے آپ خبردار ہائے ہائے, اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ ہائے جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. تو قرآن سچ ہائے سنا. ہائے, یہ عربی قرآن کس مدر آف سٹی کے لیے نافذ کیا گیا ہے؟ ہاں تو جو لوگ قرآن کا کس بائیکاٹ کرتے تھے وہ عربی زبان کے تھے نا, ارد گرد ارے جو تھے. یار, عربی قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے, تاکہ تم القرا جو, وہ ایریا عربی تھا نا بھائی, یہ بھی تو ہاں دیکھو آپ. تو ہاں کس کے لیے نازل کیا گیا, عربوں کے لیے. سر عربی جی قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا, عربوں کے لیے نا, جی جی, تو عربوں کے سارے لیے, انسانوں نہیں, اس ٹائم جو عربوں کے آڈینس تھی, لیے. اس ٹائم جو آڈینس تھی نا وہ عرب تھی نا. نہیں نا سر, نہیں نا سر, دیکھیں موسیٰ کی قوم کے لیے قرآن نازل ہوا ان کی زبان میں, رائٹ, ہاں اور محمد کی عربی قوم کے لیے قرآن نازل ہوا محمد کی عربی زبان کے اندر, لکھا ہوا آپ کے سامنے. بالکل لکھا ہوگا. تو قرآن کس کے لیے ہے, عربوں کے لیے. نہیں, تمام انسانوں کے لیے. آپ کے سامنے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, کیسے مان لوں. یار یہ میری بات سنو, ایک جگہ پہ تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ, تو پر آگے لکھا قرآن ہوا جھوٹ ہے کہ بولتا ہے نا, اس کا مطلب ہے 2 نمبر ہے نا نہیں قرآن, نہیں, اس کے کنٹراڈکٹ آگے کرتا ہے. پوری بات لیکن لکھنی ہم چاہیے نا. نہیں, ہم ابھی یہ دیکھ صرف رہے ہیں ایک کہ ٹوٹا کھا عربی, کے آپ اس کے پیچھے چل پڑو گے تو یہ تو نہیں نہیں ہے نا نا, مناسب بات. ارے بھائی نہیں نا, ہم آگے بھی پڑھ لیتے نا, لیکن ابھی ہاں قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے اس کے اندر, عربوں کے لیے نا. ہاں, جو ادھر حاضر لوگ تھے وہ عرب تھے. نہیں سر, عربوں کے لیے نازل کیا گیا نا قرآن. جب نازل ہو رہا تھا تب عرب ہی تھے نا ارد گرد. تو کیا قرآن یہ تو نہیں نا کہہ رہا کہ جا کے اس کو پوری دنیا کے لیے میں نے نازل کیا ہے. یہ کس نے کہا کہ یہ نہیں لکھا ہوا؟ نہیں, میں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے تو لیے نازل یار کیا ہے. تمہیں میری بات سنو, یہ اس ہاں, آیت میں تو 2 ٹوک بات واضح ہے کہ یہ قرآن ان ارد گرد جو عرب لوگ تھے اچھا ان مجھے کے, بتائیں قرآن عربی میں نازل کیوں کیا, یہ بتائیں. کیونکہ ان کی لینگویج عربی تھی. نہیں, قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے عربی میں. پھر قرآن کیا کہتا ہے بتائیں. میں یہ تو پوچھ رہا ہوں, قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا ہے. آپ کس لوجک سے بات کر رہے ہو کہ یہ قرآن صرف عربیوں کے لیے ہی نازل ہوا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, میں نے صرف اس کی قرآن زبان کی وجہ سے؟ عربی زبان میں کیوں نازل کیا ہے, اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں. اس آیت کے مطابق یا پورے قرآن کے مطابق؟ پورے قرآن کے مطابق ہاں قرآن جو جی, ہے عربی میں نازل کیوں کیا گیا. کیونکہ ارد گرد کے لوگ عربی تھے, وہ عربی سے ہی واقف تھے, وہ سنسکرت تو نہیں نہ بول سکتے تھے میرے بھائی. بات نہیں, تو وہ سمجھو, اور بھی بڑی لوجک. لینگویجز بولتے تھے نا.
کون کون سی بولتے تھے بتائیں؟ وہ وہاں پہ سیریائک لینگویج بولی جاتی تھی، وہاں تو پہ وہ ساری ہیبرو. عربی ابھی بھی آپ دیکھو نا، وہ ساری عرب ہیں. وہ مصر میں بھی عربی بھائی بولی جاتی ہے، حالانکہ وہ بحر احمر ہیلو سے. ہیلو بلال ہیلو، اس لیے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے قرآن کی گیم کی، ان لوگوں کو قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو زنا کیا ان کے ساتھ، ان کو مال غنیمت کی لونڈی بنا کے ان کو چودا. اس وجہ سے ابھی میں پوچھ رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے، وہ قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا یہ بتائیں مجھے. کیونکہ ارد گرد کے لوگ عربی تھے. بس اسی لیے نا. تو پھر ہاں میری لینگویج میں کون سا قرآن نازل ہوا ہے؟ وہ ٹرانسلیٹ کرو آپ بھائی، آپ محنت بھی نہیں تو کرو نا میں کچھ. کیوں ٹرانسلیٹ کروں بھائی، اللہ نے ٹرانسلیٹ میری پتہ لینگویج چلے میں کیا گا. نازل کیا؟ آپ کی لینگویج میں تو نہیں کیا، مگر آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہو نا. اوکے ٹرانسلیشن کئی بار میں تو پھر آپ پرانی کتابوں کی بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور اب یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اچھا مبادہ تم یہ کہتے کہ کتاب تو بس اتاری گئی ہے ہم سے پہلے 2 گروہوں پر. قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، نہ تو شری کرشنا کوئی پیغمبر تھا، نہ شری شیوا کوئی پیغمبر تھا، نہ شری رام کوئی پیغمبر تھا. ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے. کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر کتاب آئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جھوٹا یا تم جھوٹے خود سوچ لینا، بجائے اس کے کہ اب تم میری مجھے اس بات پہ اب میری آرگیومنٹ دینا. بات سنو ذرا میری. آیتیں ختم نہیں ہوئی، مجھے آیتیں پوری پڑھنے دو تاکہ کمپلیٹ آنسر دینا. ہاں جی. 2 گروہوں کے تو ہم اس کے پڑھنے سے غافل ہی رہے. ہم پڑھنے سے غافل کیوں رہے؟ کیونکہ 2 گروہوں پہ پہلے ہوا تھا. تو میں کہوں گا بھائی کھوتی کے بچوں ٹرانسلیشن پڑھ لیتے. ٹرانسلیشن کیوں نہیں پڑھی؟ اینی ہاؤ ہم ابھی اس پہ بات نہیں کریں گے، آگے چلتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے، یا تم یہ کہو کہ ہم پر کتاب نازل کی ہو گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. تو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہدایت اور رحمت ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، ان قریب اللہ ان کو سزا دے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. قرآن نازل ہوا عربی میں صرف اسی وجہ سے کہ عربی میں کوئی اور کتاب نہیں تھی. عربوں نے کہا ہم نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی، ہمارے ٹھلے کو ٹھنڈ. ٹھیک ہے، اب مجھے اچھا بتائیں میں نے ٹرانسلیشن نہیں پڑھنی، میرے ٹھلے کو ٹھنڈ، اللہ نے میری زبان میں کون سی کتاب نازل کی ہے؟ اب میری بات سنو. اب میری اب بات سنیں سنو. اب سنیں. جب نرسری کلاس کا بچہ ہوتا ہے یا 1-2 کا ہوتا ہے، ہوں اس کو آپ 10th والے جو ہوتے ہیں نا فزیکل لاز اور وہ جو بڑی بڑی کتب میں ہوتے ہیں، وہ سارے آپ لاز نہیں سمجھا سکتے بھائی. یہ ہو رہی ہے ان سے بات. مخاطب کون ہے؟ عرب لوگ جو اچھا اس ٹائم حاضر تھے. بات کو سمجھو، ہر چیز کی شان نزول ہوتی ہے، ہر آیت کی ایک شان نزول ہوتی ہے. اس کو اچھا آپ لے کے آج کے دور پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ کہو کہ اس زمانے آج میں کے دور میری ہندی بات سن بولنے میری لوگ نہیں بات تھے؟ میری ایک بات میں اس زمانے میں میری ہندی بات. بولنے لوگ نہیں تھے؟ مخاطب کون تھے اس ٹائم؟ ہندوؤں پہ تو حضرت اللہ کے نبی آئے تھے. نہیں تو آپ خود ہی تو کہہ رہے وہ ہیں کہ اللہ بات کے نبی. سنیں آپ کا یہ اللہ بات. کا نبی. سن لیں سر ایک سیکنڈ، چھوٹی سی بات پہلے یہاں پہ جب تک بیس نہیں بنے گی ہم آگے کیسے چلیں گے. کیا ہاں جی. اللہ کا نبی صرف اور صرف عربوں کے لیے آیا؟ تمام نہیں تو جہانوں کے لیے تو نہیں نہ آیا؟ بالکل تمام جہاں نظریہ ہے. تو پھر گولی مار پھر اس بات کو. مجھے بتا ہندوؤں کی سنسکرت میں یا ہندی میں کون سا قرآن آیا یہ بتا دے. یہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا نا بھائی آپ کو. بھائی وہی تو کہہ رہے ہیں، عربی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا، ہمیں ہماری زبان میں چاہیے. اللہ کہتا ہے ہاں مجھے پتا تمہیں تمہاری زبان میں چاہیے، لو پکڑو تمہاری زبان میں. اب مجھے بتا ہندی زبان میں کون سا قرآن آیا کہ میں مان لوں؟ بڑی بڑی جو پہلے نبی آئے ہیں جو ہندوؤں کے، جو اتار آپ کا آئے. اللہ کہتا ہے ہم نے صرف اس سے پہلے 2 کتابیں دی ہیں 2 گروہوں کو، بس. وہ جو ادھر عرب لوگوں کو پتا تھا ان کی بات عرب ہو رہی لوگوں ہے. کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. اللہ کہنا چاہیے تھا ہم نے اس سے پہلے ہزاروں زبانوں میں کتابیں دی ہیں، 1,24,000 پیغمبر دیا ہے. کھوتی کے بچوں تمہیں نہیں پتا. اللہ نہیں نے وہ یہ پھر نہیں کہا. مذاق اڑاتے تھے، وہ کافر لوگ کیا مذاق مذاق اڑاتے؟ اڑاتے تھے نا کہ اس کیوں طرح کی بات. مذاق؟ ایک سیکنڈ، مذاق مذاق تو پھر اڑاتے بھی تھے اڑا رہے تھے. وہ. ارے سنو، ہاں مذاق وہ محمد کا اڑا رہے تھے کہ گانڈو تمہارے اللہ نے یار میری بات 1,24,000 سنو. پیغمبر. سوری غلطی ہوگی دوبارہ سوری نہیں کر نہیں دیتا ہوں. نہیں نہیں، آپ کے سوری یہ سوری سے نہیں بات چلے گی. سوری سے نہیں نہیں بات چلے چلے گی، گی. نہیں نہیں چلے گی. سوری یہ آپ چلو نے بہت بڑی گستاخی. اگر میں ثابت کروں کہ آپ کا نبی گانڈو تھا تو کیا کریں گے؟ میں ثابت کر دیتا ہوں. اگر میں چاہ رہا تھا کہ ٹاپک نہ آئے، میں نے سوری بول دیا تھا اس لیے. اگر میں آپ کو قرآن آپ کی احادیث کے اسکرپچر سے ثابت کر دوں کیا کریں گے؟
یار آپ بہت ہی بد اخلاق آدمی سر ہیں یار. میں اب ارے دیکھیں میں نے باپ پہلے رے، یہ صحیح تو کہہ رہا دھوتی کھول رہا ہے. دیکھیں میں ہوں. نے پہلے آپ سے سوری کر دیا اس وجہ سے کہ میں یہ والے ٹاپک پر نہیں جانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے سوری کر دیا کہ چلو یار آگے چلتے ہیں, غلطی ہوگی, زبان سلپ ہو گئی, سلپ آف ٹنگ ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سوری سے کام نہیں چلے گا تو میں ثابت کر دیتا ہوں آپ کے اسکرپچرز کے تھرو کہ ایک بندہ نبی پاک کی قمیض میں پیچھے سے داخل ہوا. ٹھیک ہے, آپ پیچھے میری سے بات سنیں, قمیض کے میری اندر بات. پیچھے سے داخل ہوا اور اس نے نبی پاک سے کہا, نبی پاک کیا چیز حرام ہے, کہاں تک جایا جا سکتا ہے؟ نبی پاک نے کہا نمکین پانی آنے تک حلال ہے. اب نمکین پانی خود ہی سمجھ لیں, ایک بندہ اگر آپ کی قمیض کے اندر پیچھے سے گھس گیا ہے تو نمکین پانی کب نکلے گا؟ یہ حوالہ دیں اس کا, آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہو. الحمدللہ الحمدللہ. سر یہی تو میں کہتا ہوں سر, حالانکہ میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی, ہاں, لیکن آپ دیکھیں نا, آپ بھی بات نہیں آئے نا, اب مجھے کہاں سے کہاں لے گیا. ٹھیک ہے نا دیں نا حوالہ دیں. سر, میں دکھا سر, مجھے حوالہ دینے کے لیے کھولنا پڑے گا نا والا. ہوا میں تو حوالہ نہیں نا پڑھا جا سکتا, ہاں, کہ پڑھا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں, یہ سر, یہ حوالہ یہ کوئی رنڈی کھا رہا ہے, حضرت یہ کوئی رنڈی کھا رہا ہے. ٹیم نہیں چلاؤ یار تھوڑی دیر, ڈونٹ رن می, ہمارے پاس پاکستان سے بھائی آئے ہیں. اچھا جی, یہ جناب آپ کے پاس کتاب ہے المکتب شاملہ حدیث. ٹھیک ہے, نہیں کتاب بتائیں کون سی ہے, یہ تو ایپ ہے نا. سر یہ دیکھیں, فہرستہ کتاب ہے منتدی التخریج و درستہ السانید. ٹھیک ہے, اور حدیث تفصیل دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں, نہیں یہ یہ کیا صحیح کہتے ہیں حدیث, یہ صحیح حدیث ہے, یہ جو سر, کتاب ہے وہ صحیح آپ کتاب میرے پاس سرچ کر کے لے آئیے گا, صحیح ہے غلط ہے یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ حوالہ صحیح ہے غلط ہے دیکھ لیجئے گا, میرے پاس آ ہے. جائیے گا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بھائی پڑھ دوں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اٹھینٹک کتاب جو ہماری جو صحیح نہیں دیکھیں, حدیث سے, بات سنیں, آپ کو دیکھیں اس طرح صحیح تو ہو کچھ یا بھی کتابوں میں لکھا کے آپ لے بھائی آئیں گے تو دیکھیں دیکھیں بات سنیں, کتابیں میں نے نہیں لکھی, عربی کی آپ کی کتابیں ہیں نا, یہ میری تو نہیں ہے نا المکتب شاملہ, میری ویب سائٹ نہیں ہے نا, مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے. یہ جو کتاب ہے منتدی التخریج و درست السانید, یہ میں نے نہیں نا لکھی, مسلمانوں نے لکھی ہے نا, نہیں وہاں تو سے پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں میں آپ جیسے بھی جاہل ہو سکتے ہیں نا. تو سر ٹھیک ہے نا, جس نے لکھی اسے جاہل کہنا, میں پڑھ دوں گا آپ کو کہ لکھا کیا ہوا. نہیں یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں, جب سیاہ سیتا سے تو نہیں ہے یہ کتاب. سر آپ نہ مانے, وہ نہیں میری اس حدیث نہیں ہے, طرح لکھا اس ہوا ہے طرح نا. سے کوئی. اب یہ دیکھیں, آپ جو بات کر رہے تھے پہلے کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے, ٹھیک ہے, جی 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 یہ جی اس حدیث کو میں بھی ضعیف مانتا ہوں. جب ٹھیک میں ہے. اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں تو آپ پھر یہ سر آپ غلط نہ ہے. مانے, آپ حضرت خدیجہ کو میں 40 سال کا مانتے ہیں نا. بالکل مانتے ہیں. اوکے, مجھے اس کی صحیح حدیث دکھا دیں جائیں. اس کا آپ بھی کو حوالہ. میں 1,40,000 1,44,000 1,44,000 سال دیتا ہوں, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال صحیح حدیث سے ثابت کر دیں. چلو اگر اس کا کوئی فائدہ ہے, اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں تو آپ. اوکے نہیں ہے نا, تو بس پھر میں نے اس لیے آپ کو سوری کہا تھا, تو اس سوری کو آپ کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا, ورنہ میں چیز دکھا دیتا ہوں. کیا ہوگا دین, میں نے کہا نا سلپ آف ٹنگ ہوا تھا, سوری کر دو یار, نہیں کرنا تو پھر یہ ہے, اس کو میں نے یہاں سے بولا تھا کہ آپ کے نبی یہ والی حرکت کر رہے تھے. اچھا اچھا اچھا, یعنی کہ اب ضعیف بولو حدیث سے آپ یا غلط بھائی, یہ کتابوں ضعیف سے آپ نہیں لکھا, آگے دیکھو یہاں پہ ضعیف نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, آپ اگر اس کو کہیں اور سے ضعیف ثابت کر دیں گے تو کر دیجئے گا. میں نے آپ کو ٹھیک ہے, کہا بھائی سلپ آف ٹنگ ہو گئی, آگے چلیں. چلو جی چلو. بڑی مہربانی, شکر الحمدللہ سر آپ کا. لے سر, اب واپس آتے ہیں. آپ کے پہلے جو نبی تھے ان اللہ نے بولا صرف 2 گروہوں کتاب دی گئی ہے, اللہ نے جنیرک سٹیٹمنٹ نہیں دی. اب مجھے آپ بتائیں کہ میں یہاں پہ کیا کروں, آپ کا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے ہیں, میں کیا کروں, آپ کا اللہ ہی نہیں مان رہا. جو ادھر کے ارد گرد کے لوگ عرب لوگ تھے نا, ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, جو. تو ہمیں ہاں, کیسے پتہ لگے گا کہ 1,40,000 پیغمبروں میں سے کتنے پیغمبروں کو کتاب دی, جب اللہ ہی نہیں مان رہا اس بات کو. پورے قرآن سے مجھے بتا دیں کہ اللہ نے 2 سے زیادہ کتابیں دی ہوں. کتاب تو 4 ہے نا ٹوٹل اسلامی چلیں آسمانی. 4 کتابیں, چلیں آپ کو میں 4 ہی مان لیتا ہوں. مجھے پورے قرآن میں دکھا دیں کہ 4 سے زیادہ کتابیں دی ہوں اللہ میاں نے. وہ دوسری جو تھے اقوام ان کو دی ہوں گی.
وہی تو قرآن کہہ رہا میں ہوں، ذکر نہیں. قرآن سے ثابت کرے نا کہ اور کس قوم کو اللہ نے کتاب دی ہے الہامی. آپ منہ سے جب 10 دفعہ بول دیے کہ 4 الہامی کتابیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور کتاب آئی ہی نہیں بھائی. آپ تو منہ سے مان رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ 4 الہامی کتابیں ہیں، 5ویں تو ہے ہی نہیں. میری بات اب سنو. مجھے بتائیں کہ جب ہندوؤں کے پاس جب یہ نبی آئے، ان میں سے کسی کو کتاب نہیں ملی، رائٹ؟ کیوں نہیں ملی ہوگی؟ جب ایک مخاطب اس سے آپ بات کے ہو تو رہی پھر ہے. جب آپ جب دیکھیں آپ میری پھر بات، کیوں یہاں پہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 الہامی کتابیں ہیں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ثابت 4 ہیں. ثابت 4 قرآن کیونکہ سے بھائی ثابت، ہاں، قرآن سے ثابت نہیں 4 بھائی، ہیں. قرآن نے 4 سے زیادہ کا ذکر ہی نہیں دیا. یار اب مجھے وہ بتائیں تو قریش مخاطب، مکہ جو میری تھے، بات، سنیں، میری بات. قریش مکہ جو تھے ان میں سے کس کو پتا تھا کہ 4 الہامی کتابیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عرب میں یہود ہے تھا کہ نہیں ہے تھے؟ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں اچھا کہ عرب میں قریش یہود ہے مکہ تھے، کو، عیسائی ہے تھے، ہاں ہاں یہ تھے، بتاؤ مجھے. سنو، تو نہیں عیسائی نہیں تھے، ان کے بارے میں عیسائی نہیں تھے، عربیوں کو کفار عیسائی نہیں ہاں تھے، جی. عیسائی نہیں تھے یہ وہ. نجاشی کون تھا؟ نجاشی کون تھا؟ مجھے کیا پتا ابرہا جو نصارہ، جو نصارہ کون ہوتے ہیں؟ او نصارہ کون بھائی ہوتے ہیں؟ عیسائی ہوتے ہیں نا. کس نے کہا ہے؟ نصارہ تو عیسائی ہوتے کس ہیں. میں نے کہہ کہا رہا ہے؟ ہوں اوکے مجھے وہ نصارہ دکھائیں، عربی میں عیسائیوں مجھے کو بولتے ہیں دکھائیں. بھائی. نہیں کس نے کہا ہے نا، قرآن نے نہیں کہا ہے نا. ہاں قرآن نے قرآن کہا ہے. سے باہر نصارہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں. وہ عرب لوگوں کی لغت میں تھا نا. کس نے کہا ہے؟ زبان کس سے نے کہا ہے؟ مجھے عرب لوگوں کی لغت میں ہاں قرآن جی. کے زمانے میں 7th سینچری کے اندر نصارہ کا لفظ دکھائیں کہاں ہے؟ یہ بھی حوالہ دینا پڑے گا. ہاں ہاں، کیونکہ یہ تو بہت بڑی گیم ہے قرآن کے اندر. قرآن نے جو ہے یہ کرسچنوں کو نصارہ کہہ دیا، حالانکہ نصارہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور سر عربی ایک ایک لفظ کے 700 لفظ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں عربی میں ایک ایک لفظ ایک کے، سنیں عربی میں ایک لفظ کے جب 50,000 لفظ ہوں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. سمپل سی بات ہے کہ ایک قوم ہے، اس کا ایک خاص نام ہے، آپ نے اس کا نام ہی چینج کر دیا. نصارہ اچھا کون ہے میری ہمارے بات مطابق؟ سنو، ہمارے میری سن بات لیں. سنو. جو انگریز آئے تھے یہاں پہ، آئے تھے ان کو آپ لوگ فرنگی کہتے ہو؟ فرنگی. فرنگی کیا فرنگی ہوتا ہے؟ فرنگی کہتے نہیں ہو؟ فرنگی کیا ہوتا ہے؟ یہ لوکل لینگویج ہے بھائی. کیا ہوتا ہے فرنگی فرنگی؟ لوکل. فرنگی کیا ہوتا ہے کیا بتائیں؟ ہوتا ہے انگریزوں کو نہیں فرنگی؟ کہتے فرنگی. فرنگی، اچھا چلو ہاں گورے نہیں ہاں کہتے، ان کو کیا پتا ہاں، گورے گورے کون کیا گورے ہوتا کیا. ہے؟ ہاں ان کو نہیں پتا نا. مگر ہم اگر ایگزیکٹلی. گوروں کی بات کریں گے، برے صغیر اب سنو، کی بات کریں گے، جب جواب لو، گوروں کی فرنگی جواب کی لو، بات. ہاں جی جواب لو. یہ جی جو جی بولو. لفظ ہے نا، یہ ہے سارکیسٹک ورڈز، ذلیل کرنے والے لفظ جو کہ ان کو سمجھ نہ آئے. فرنگی لوگ، گورے لوگ، سو اٹ مینس کہ آپ ان کو انگریزوں کو انگریزی کہو گے یا برٹشر کہو گے. آپ کو برٹشر کہنا نہیں آتا تھا، یہاں پہ پینڈوؤں کو بولنا نہیں آتا تھا. برٹشرز they were Britishers, they were ہر British. کسی ہر کسی آپ کی کو انہیں اپنی. سنیں سر، جواب سن لیں پھر جواب دیجئے گا. بیچ میں بولنے سے آپ میرا آرگیومنٹ نہیں سنیں گے میرے بھائی، تو جواب بابا جی کا ٹھلو دیں گے. اچھا جب آپ کہتے ہیں انگریز، تو وہ انگلش کو آپ نے انگریزی بنایا، جب اردو میں انگریزی، کیونکہ انگلش آپ کو کہنا نہیں آتا، آپ نے انہیں کہہ دیا انگریز. وہ ہاں انگلش سے نکلا ہے انگریز. اب ہاں بات یہ ہے کہ آپ نے نصارہ کہا، نصارہ کا مطلب کیا ہے؟ سمجھائیں مجھے. عیسائی لوگ. کس نے کہا ہے؟ شاید ان کی جو جیسے ہم انگریز پرفیکٹ. بولتے ہیں شاید سنیں شاید مکہ والے ان کو کرسچنوں کو نصارہ کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ ہاں پرفیکٹ. بالکل. اب مجھے یہ دکھائیے کہ کسی بھی اور جگہ پہ نصارہ کہا گیا؟ نہیں کہا گیا. ہسٹری آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی اس بکواس کے اوپر، سوری ٹو سے دیٹ لینگویج، سر جی بالکل پورے یار. ہسٹورینز نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. ہسٹورینز نے، وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ کرسچن نہیں تھے. کون لوگ تھے پتا نہیں. تو لہٰذا نصارہ کا کسی کو نہیں پتا. دوسرا آپ نے کہا عیسائی لوگ. بھائی جان عیسائی کون کہتا ہے کرسچنز کو قرآن کے علاوہ؟ عیسائی ہم کہتے ہیں نا کرسچن کو. ہاں، مسلمانوں کے علاوہ کون عیسائی کہتا تھا؟ کون کہتا تھا بتائیں؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، ذرا بتائیے گا. میں کہتا ہوں یار سب کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بڑے نہیں کوئی اسکول میں. نہیں، کیونکہ قرآن کی وجہ سے کہتے ہیں نا. عیسیٰ، آپ نے اس بندے کا نام چینج کر دیا، عیسیٰ کر دیا. عیسیٰ سے آپ نے عیسائی نکال لیا، جبکہ پوری دنیا میں عیسائی لفظ تھا ہی نہیں، عیسیٰ لفظ تھا ہی نہیں. آپ نے ان کے بھگوان کا نام ہی چینج کر دیا. آپ نے نہیں کرسچنز کے بھگوانوں کا نام ہی چینج کر دیا. ان کے تو بھگوان یہ کو ایک تو پروفٹ بنا دیا،
اس یہ کے کوئی بعد گناہ آپ نے ہے؟ اس کا نام بھی بدل دیا. یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ مجھے یہ بتائیں کہ نام اپنے طور پہ لینا، جیسے بھائی اب آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا؟ آپ کے ابا جی نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ بلال. بلال. سر میں آپ کو جمی 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 بلانا شروع کر دوں؟ تو نک نیم ہوتے نہیں ہیں نہیں، میں آپ کو یار. جمی 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 جمپ جمپ جمی جمپ جمی جمپ جمپ. سر میری ہیلو بات سر، میری بات سنیں. نہیں دیکھیں، میری تو آپ سنیں کے یار. آپ کے قرآن نے سن لیجیے نا، جواب پہلے پورا سن لیجیے، سمجھے اس بات. میری بات سنیں. جرمنی کو عرب لوگ کیا بلاتے ہیں؟ چلے بتائیں. جرمنی سر البانیہ کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. جرمنی صرف پرانا نام تھا. ہیلو، وہ پرانا نام ہاں تھا. جی. آج اب کیا؟ عرب لوگ اس کو جرمنی ہی کہتے ہیں. اچھا. اور چین ٹھیک کو ہے، کیا کہتے ہیں؟ چین کو چین ہی کہتے ہیں. چائنا چین. اور کیا کہتے ہیں؟ او بھائی شین لفظ ہی نہیں ہے عرب میں. ارے تو بھائی لفظ ہی. اسی طرح پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں. ہاں پاکستان پاکستان کے کو بھائی. پاکستان کیونکہ پی نہیں ہے نا. ہر لیکن وہ چین ہی رہے گا. اب مجھے بتائیے او کہ بھائی چین جس لے گا، کو، مگر ایک بندے کی زبان ہوتی ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے اس کو. ارے بھائی تو نام چینج نہیں نا ہوتا. نام چینج نہیں نہ ہوتا. اب مجھے بتائیں عیسیٰ کا اصل نام کیا تھا؟ یسوع ان تھا. کی یشوا. اب یشوا کو عربی میں لکھو ذرا، کیا لکھا جائے گا؟ کوئی ایسا حرف ہے اس کے اندر جو عربی لینگویج میں نہ ہو؟ یشوا تو یشوا لکھا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اب مجھے بتائیں قرآن نے چینج کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے ان کا اصل نام عیسیٰ ہی ہو، ان لوگوں نے اوکے، بدلا ہو. پھر آپ ثابت کر دیں کہ اصل نام عیسیٰ ہی ہو. قرآن پاک میں لکھا ہے. اچھا جمی جمی سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 700 سال سے اس کو یشوع کہا جا رہا ہے. محمد تقریباً 680 690 کے اندر کسی ٹائم پہ اس نے اپنا قرآن دیا، رائٹ؟ اپنا تقریباً قرآن نہیں دیا 700 بھائی. سال سے اپنا قرآن ہی دیا نا، اسی کا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں دیا نا. اللہ سے آیا جہاں سے بھی آیا دیا تو اسی نے ہے نا. ہاں ہاں. ہاں تو بھائی 700 سال سے اس کو یشوع بولا جا رہا ہے. آپ نے آگے عیسیٰ بنا دیا. کیسے؟ آپ کو کس نے کہا یشوع بولا جا رہا ہے؟ یہ بھی ثابت کریں نا. کیونکہ ہر کتاب میں یشوع لکھا ہوا ہے نا. نہیں، ہاں عربی کتابوں سے ثابت کریں. اوکے، مجھے آپ دکھا دیں عربک مینیوسکرپٹ آف دا یہ جو ہے آپ کی تورا اور انجیل. قرآن کے بعد 232 سالوں کے بعد سب سے پہلے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے عربی ایک ایسی لینگویج ہی نہیں تھی کہ اس کے اندر تورات اور زبور کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. اٹ واز اے لینگویج آف دا بدونز، ان پڑھ جاہلوں کی زبان تھی. جب آپ کے محمد صاحب کے مرنے کے بعد لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، سارا کچھ ہوا، تو سب سے اولڈسٹ عربک ٹرانسلیشن آف دا تورا اینڈ انجیل جو ہے وہ 832 کے اندر لی. اس کوڈیکس کا نام ہے سیریائک کوڈیک 152 جو کہ 832 میں لکھی گئی ہے. اس سے پہلے کوئی بھی عربک اسکرپچر ہے ہی نہیں تورات اور انجیل کا. لے دے دیں آپ، لہذا اس کو یشوع ہی بولا جا رہا تھا. اس سے پہلے آپ کے پاس جرمن ٹرانسلیشن ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس گریک ٹرانسلیشن ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس بھائی بھاگ گیا پھر سے. یار یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیوق ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ بات کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کرنے آئے ہیں، اور دو بندے جو ہیں وہ ایسی ایسی حجت دے رہے ہیں کہ جو کہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یار یہ لوگ. یار بڑا زبردست ڈسکشن چل رہا تھا ایڈم صاحب، لیکن وقت بھی کافی طویل ہو چکا ہے.